وذي المجد والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء، منبع الجود والعطاء، منبع الجود والسخاء، وعلى آله وأصحابه مصابيح العلم والهدى ومصابيح التقى والنقى ومصادر الإخلاص والطهارة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمطمئنين والموقنين، وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ الوداع کے خطاب کا موضوع ہے نفس مطمئنہ اور اس کی دو بنیادی علامات، اور پیغام جمعۃ الوداع. میں نے رمضان مبارک کے پہلے جمعہ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں نفس کی مختلف اقسام ہے اور نفس کی مختلف شکلیں ہیں. ان میں سے ایک نفس مطمئنہ، دا سیٹسفائیڈ سول ہے. قرآن نے جہاں نفس کی مختلف شکلوں کا تذکرہ کیا اور نفس کی مختلف اقسام بتائی، تو وہاں اللہ جل مجدہ نے نفس کی علامات اور اس کے سائنس بھی بتائے. سو نفس مطمئنہ کی قرآن میں متعدد صفات ہیں اور یونیک کوالٹیز ہیں. ان میں سے میں نے آج دو کا انتخاب کیا. نمبر ایک، اخلاص، سنسیئرٹی. نفس مطمئنہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جس مومن کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس کا دل اخلاص سے پر ہوتا ہے. وہ مخلص بھی ہوتا ہے اور مخلص بھی ہوتا ہے. مخلص میں اخلاص کا لو لیول ہے
اور پھر مخلص میں اخلاص کا ہائی لیول ہے. یہ دو درجات ہیں اور دو منازل ہیں اخلاص کے. اخلاص کا معنی خالص کرنا، اخلاص کا معنی خالص ہونا، یعنی دل میں سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کو اور ہر ایک کی رضا کو اور ہر ایک کی خوشنودی کو اور ہر ایک کے راضی ہونے کو دل سے نکال دینا. شب و روز جو بھی مشاغل ہوں اور ایکٹیویٹیز ہوں، ان میں فقط مقصود اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے رسول کی رضا ہو، نہ مقصود دنیا ہو نہ عقبہ ہو. امام اہل محبت نے فرمایا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جب انسان سے وہ کام ہو کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس کے اخلاص کی، اس کے مخلص ہونے کی اور اس کے سنسیئر ہونے کی. نمبر 2، طہارت القلب، the purification of the heart. دل کا صاف ہونا، دل کا گناہ کی گندگی سے، غلاظت ذنب گناہ کی نجاست سے پاک ہونا، بلکہ خیال گناہ سے بھی پاک ہونا. گناہ الگ ہے اور گناہ کا خیال الگ ہے، گناہ کا تصور میں ہونا الگ ہے. تو دل کی طہارت، دل کا پاک ہونا اس وقت کامل ہوتا ہے جب دل تصور گناہ سے اور خیال گناہ سے بھی پاک ہو جائے. دل میں پھر گناہ کا خیال تک باقی نہ رہے، گناہ کا تصور تک باقی نہ رہے. یہ علامت ہے نفس سے مطمئنہ کی. سو جن خوش نصیبوں کو یہ نصیب ہوا وہ قابل مبارکباد ہے. ایک طرف ان کا دل اخلاص سے معمور ہوتا ہے اور اخلاص سے آباد ہوتا ہے اور اخلاص کی روشنی ہوتی ہے دل میں، اور ایک طرف دل گناہ سے پاک ہوتا ہے بلکہ گناہ کے خیال سے بھی پاک ہوتا ہے. اور یہ دونوں اخلاص، سنسیئرٹی، طہارت قلب، the purification of the heart، یہ لازم اور ملزوم ہے. جہاں اخلاص ہوتا ہے اور سنسیئرٹی ہوتی ہے تو وہاں دل پاک ہوتا ہے، اور دل تب ہی پاک ہوتا ہے جب اس میں اخلاص کی دولت ہوتی ہے اور اخلاص کی روشنی ہوتی ہے.
سو جہاں اخلاص ہے وہاں طہارت قلب ہے، اور جہاں طہارت قلب ہے وہاں اخلاص ہے، اور دونوں مل جائیں تو پھر نفس نفس مطمئنہ ہے۔ نفس نفس مطمئنہ تب بنتا ہے جب اس میں اخلاص بھی ہو اور دل پاک بھی ہو، طہارت قلب بھی ہو۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ایک مجاہدہ اور سٹرگل کا مہینہ ہے، ریاضت اور سٹرگل کا مہینہ ہے، اس سے ہمیں یہ دونوں صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اخلاص کی صفت اور کوالٹی بھی رمضان کی مختلف عبادات سے اور عبادات کی مختلف شکلوں سے حاصل ہوتی ہے، اور دل کی طہارت، دل کا پاک ہونا، یہ بھی رمضان کی مختلف عبادات اور مختلف ریاضات سے ہوتا ہے۔ رمضان کی خاص عبادات میں فرض روزہ ہے، تراویح ہے، پھر تراویح میں قرآن سنانا ہے، اور اعتکاف ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ، فقط اعتکاف نہیں، سنت مؤکدہ اعتکاف، یہ رمضان کے امتیازات اور خصوصیات میں سے ہے۔ سو 4 خاص عبادات ہیں رمضان میں، فرض روزہ ہے، تراویح ہے، اور تراویح میں تلاوت ہے، اور اعتکاف ہے۔ ان خصوصیات اور امتیازات کی بنیاد پر ماہ رمضان باقی تمام مہینوں سے ممتاز ہے اور منفرد ہے۔ باقی تمام مہینوں سے ماہ رمضان منفرد اور ممتاز ہے۔ ان عبادات سے آپ کو یہ 2 صفات حاصل ہوتی ہیں۔ روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، روزے سے خلوص پیدا ہوتا ہے، روزے سے للہیت اور سنسیئرٹی پیدا ہوتی ہے۔ روزے میں انسان خلوت میں بھی ہو، تنہا بھی ہو، گوشہ تنہائی ہو، تب بھی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس لیے کہ مومن کا عقیدہ ہے کہ گوشہ تنہائی میں بھی اللہ دیکھتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خلوت میں بھی اللہ دیکھتا ہے۔ تو جب یہ کانسیپٹ اسٹیبلش ہوتا ہے اور یہ تصور دماغ پر قائم ہوتا ہے تو اس سے پھر اخلاص کی نشو و نما ہوتی ہے، اس سے پھر اخلاص جنم لیتا ہے۔ پھر جوں دن گزرتے ہیں اور روزے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اخلاص کی نشو و نما ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب ماہ سیام کا اختتام ہوتا ہے تو پھر اخلاص مومن کا کمال پر ہوتا ہے، مومن کا اخلاص کمال پر ہوتا ہے۔ روزے سے مقصود کیا ہے؟ فقط اس کی رضا ہے،
اسے خوش کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے، ورنہ بھوک اور پیاس فی نفس ہی اور فی ذات ہی نہ عبادت ہے لاجک کے حساب سے، منطق کے حساب سے، نہ اسے عبادت کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ بھوک اور پیاس عبادت کی شکل اس وقت اختیار کرتا ہے، اور بھوک اور پیاس عبادت کی شکل میں اس وقت متشکل ہوتے ہیں جب اس میں للہیت ہو، اس میں خلوص ہو، اس میں سنسیئرٹی ہو۔ تو یہ مومن کے اخلاص کی تربیت کا مہینہ ہے، اسے اس مہینے میں مخلص سے پھر مخلص بنانا ہوتا ہے، یعنی اخلاص کے لو لیول سے اخلاص کے ہائی لیول پہ لے جانا ہوتا ہے۔ پھر اعتکاف ہے، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ اخلاص کے مختلف شعبے ہیں۔ لیکن خاص اعتکاف سے دوسری صفت نصیب ہوتی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت طہارت قلب، دا پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ہے۔ مومن جب دنیا سے الگ ہو کر، خاندان احباب سے الگ ہو کر، دوستوں سے الگ ہو کر، ایک گوشے میں مسجد میں خلوت میں بیٹھ کر یاد الہی اور یاد مصطفی میں مگن ہوتا ہے، تو اس سے اس کا دل صاف ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، دل میں نور ہوتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انفاس العارفین میں اپنے خاندان کے بعض اولیاء کے تعلق سے یہ لکھا کہ جب وہ تاریک کمرے میں ہوتے، کمرے میں اندھیرا ہوتا، تو ان کے دل سے ایک نور نکلتا، روشنی نکلتی، اس نور اور روشنی سے تاریک کمرہ روشن ہو جاتا۔ یہ نور اخلاص کا ہے، جو باقاعدہ محسوس بھی ہوتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ نور دل کے پاک ہونے کا ہے، دل کے صاف ہونے کا ہے۔ امام اہل محبت نے فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو پھر معتکف کی شان یہ ہوتی ہے کہ مولا اور مصطفیٰ اس کا دل چمکا دیتے۔ پھر معتکف کے مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے، اور پھر جب معتکف کا مجاہدہ، اس کی سٹرگل کمال پر ہوتی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کا دیدار بیداری میں فزیکلی بھی ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے معتکف کے اعتکاف کے انوار اور تجلیات کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير۔ عبداللہ بن عمر نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ریشم کا ایک رومال ہے،
اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ رومال سفید ہے اور وہ جنت میں ہے. لا احوی بہا الی مکان فی الجنہ الا طارت بہ الا طارت الیہ. عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اس سفید رومال کے ذریعے سے جو میں نے خواب میں جنت میں دیکھا جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں. وہ رومال مجھے اڑا کے وہاں پہنچا دیتا ہے. فرماتے ہیں فقصصتها على حفصہ، میں نے اپنا یہ خواب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بہن ہے ان کو بتایا. حضور علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے اور رعب کی وجہ سے براہ راست حضور کو خواب نہ بتا سکے، ان کی بہن کو بتایا. فقصتها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ نے یہ خواب حضور علیہ السلام کو بتایا کہ آقا عبداللہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ہے اور ان کے پاس ایک سفید رومال ہے، اور اس سفید رومال کے ذریعے سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اخاک رجل صالح او ان عبد اللہ رجل صالح. حضور علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تیرے بھائی نیک آدمی ہے، یا فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے. اب انہوں نے جنت میں ایک تو رومال دیکھا. علماء نے لکھا کہ رومال کی تعبیر ہے اعمال صالحہ، گڈ ڈیڈز اور گڈ ایکشنز. اس میں نماز بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ صدقات و خیرات بھی ہے. ان اعمال صالحہ میں رمضان کے روزے بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، تراویح بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، اور صبح و شام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا صلاۃ و سلام بھی ہے. اگر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ تراویح کے بعد کیوں سلام پڑھتے ہیں روزانہ، فجر کے بعد روزانہ کیوں سلام پڑھتے ہیں اور وہ بھی اسپیشلی رمضان میں، تو جواب یہ ہے کہ عشاء میں سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ رات حضور علیہ السلام پر درود و سلام سے ہو، اور جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضور کا خیال آتا ہے، پھر سوتے ہیں. تو رات سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ سونا تصور محبوب میں ہو، خیال محبوب میں ہو، اور جو محبوب کے تصور میں سوتا ہے، محبوب کے خیال میں محو آرام ہوتا ہے، پھر اس کے لیے پردے کھلتے ہیں. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو یہ نوجوانوں کو یا مصطفیٰ کہہ کے سلانے کے لیے سلام ہوتا ہے. فجر میں سلام اس لیے ہوتا ہے کہ مومن کی کہ دن کا آغاز حضور پہ سلام سے ہونا چاہیے. جس دن کا آغاز حضور پہ سلام سے ہوتا ہے پھر اس دن میں امن ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، اس میں پھر سلامتی ہوتی ہے، اس دن میں پھر عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان پر سلام پڑھ کر سوتا بھی ہے، ان پر سلام پڑھ کے جاگتا بھی ہے. تو بتا رہا تھا کہ رومال سے مراد نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں درود و سلام بھی ہے. پھر سفید رومال دیکھا
رومال کی سفیدی علماء نے لکھا کہ یہ اخلاص ہے، سنسیئرٹی ہے۔ اس میں یہ بتانا تھا کہ عبداللہ بن عمر اخلاص کے کامل درجے پر فائز ہیں۔ اور پھر دیکھا کہ وہ رومال بالکل صاف ستھرا ہے، تو لکھتے ہیں کہ رومال کا صاف ہونا دل کا صاف ہونا ہے۔ معنی یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی صاف ہے، ستھرا ہے، روشن ہے اور منور ہے۔ اور منور کیوں نہ ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ یہ معتکفین کے لیے بتا رہا ہوں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ معتکف گوشہ تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، اور دل میں یاد محبوب ہوتی ہے، محبوب کا خیال ہوتا ہے، تصور محبوب ہوتا ہے۔ پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ معتکف دنیا کی محفل چھوڑ کر خلوت میں چلا گیا، وہاں بھی ایک محفل ہے، وہاں بھی ایک محفل ہے۔ معتکف تنہا ہو تب بھی دل میں عشق کی ایک محفل ہوتی ہے، محبت رسول کی محفل ہوتی ہے۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو گئی، اخلاص بھی اور دل کی صفائی بھی، تو حضور نے فرمایا انا خاک رجل صالح، حفصہ تمہارے بھائی رجل صالح ہے۔ صالح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلاص بھی ہوتا ہے اور دل پاک بھی ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں نفس مطمئنہ کی علامات میں سے ہے۔ رمضان المبارک میں غزوہ بدر بھی پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے سے صحابہ تھے، گنے چنے، لیکن فاتح ہوئے، غالب ہوئے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کا نفس مطمئنہ ہوا۔ صحابہ میں سے ہر ایک اخلاص سے معمور ہوا، صحابہ میں سے ہر ایک پاکیزہ دل والا ہوا، پاکیزہ قلب والا ہوا۔ پھر اسی مہینے میں سیدہ کائنات، زاہدہ کائنات، عابدہ طاہرہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی والدہ ماجدہ کا وصال بھی ہے۔ وہ بھی نفس مطمئنہ کی مصداق ہے، اخلاص اور طہارت قلب کے منتہا پر ہے۔ اس مہینے میں ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا۔ ان کی بے اخلاص اور دل کے پاک ہونے کا جواب نہیں۔ اسی مہینے میں امیر المؤمنین، زبدۃ العارفین وسر الاولیاء الکاملین ومصدر الفقہاء الزاہدین سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا۔ اور ان کا نفس مطمئنہ اس درجے پر ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان سے بھی ماورا ہے، انسان کے ادراک و شعور سے ماورا ہے۔ اور کیوں نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی محب، مولا کا معنی عاشق، مولا کا معنی شیدا، مولا کا معنی مائل اور راغب۔ معنی یہ ہے کہ جسے حضرت علی المرتضیٰ کی دوستی نصیب ہوئی اسے مصطفیٰ کی دوستی نصیب ہوئی۔ حضور سے دوستی براہ راست نہیں ہو سکتی۔ حضور کی دوستی کے لیے اور حضور سے پیار کے لیے، حضور سے عشق کے لیے اور حضور سے محبت کے لیے حضرت امیر المؤمنین کا واسطہ درمیان میں ہونا چاہیے۔ سو میسج جمعۃ الوداع کا یہ ہے کہ آپ اصحاب بدر سے میسج لیں،
اخلاص اور سنسیئرٹی کا. اور میری مائیں بہنیں سیدہ کائنات ان کی والدہ ماجدہ سے پیغام لیں حیا اور پردے کا. با حیا ہو جائیں، با پردہ ہو جائیں. سیدہ کائنات اور ان کی والدہ ماجدہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے طہارت میں، پردے اور حیا میں، شرم و حیا میں رول ماڈل ہے، اگزامپل ہے، لیونگ اگزامپل، زندہ اور جاوید مثال ہے. اور میری مائیں بہنیں حضرت عائشہ صدیقہ سے علم دین، ریلیجس نالج کا میسج لیں. جہاں بیٹیوں کو، بہنوں کو دنیا پڑھاتے ہیں اور اکیڈمک ایجوکیشن پر اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں، وہاں خدا کے لیے انہیں دین بھی پڑھایا کریں. دین پڑھنے والی خوش نصیب مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور بچیاں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ انہیں صدیقہ کائنات کا علمی فیض بھی نصیب ہوگا، ان کا فکری فیض بھی نصیب ہوگا. اور پھر نوجوان نسل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مختلف سبق ہیں، مختلف درس ہیں اور پیغام اور میسج ہے. لیکن ایک میں نوجوانوں کے لیے بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ مصطفیٰ کے ہو جائیں، حضور میں فنا ہو جائیں. فنا فی المصطفیٰ، اور مصطفیٰ میں فنائیت، یہ کمال ہے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کا. حضور نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہ فنا کا درجہ ہے. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کیا تھا شریعت کی پابندی کریں، سنت کی پابندی کریں، اور خدا کے لیے آج اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اللہ پاک سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ اور پرومس کریں. اللہ پاک ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، ہمیں اخلاص، خلوص، للہیت اور طہارت قلب کی عظیم دولت لازوال عطا فرمائے. وما علینا